پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. یہ سال جو ہے 2021 یہ 50واں سال ہے, 50th اینیورسری ہے 1971 کی جنگ کی, اور اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں, وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے جو آج ہم اور بھی کچھ چیزوں پہ نظر ڈالیں گے, لیکن پہلے جو ہے بالکل آغاز میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہوئی ہے, اور وہ ہمارے میڈیا سے اس کا تعلق ہے, اور بالخصوص صحافیوں سے ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک قانون لاگو ہو گیا ہے, نافذ ہو گیا ہے صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے موجودہ حکومت کو جاتا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, اور آج ایوان صدر میں صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی موجودگی میں اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کی موجودگی میں اس بل کو آج انہوں نے سائن کیا ہے, اور باقاعدہ وہ اب نافذ ہو گیا. یہ بہت اہم قانون ہے. یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اہم اس لیے ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستانی صحافیوں کو مختلف ایشوز کے اوپر اب تحفظ ملے گا. انہیں ان کی جو پرائیویٹ سورسز ہوتی, یہ دیکھیں, یہ قانون اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں پہلی مرتبہ جو ہے صحافیوں کو اور جو سپورٹنگ رول میں لوگ کام کرتے ہیں میڈیا کے اندر, میڈیا انڈسٹری میں, کیمرہ مین ہو گئے, لائٹ مین ہو گئے, بہت سے سپورٹنگ سٹاف ہے, اس سب کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. جو تحفظ اب پاکستانی صحافیوں کو ملے گا وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نوعیت کا ہے. اس میں صحافی کو یہ بھی تحفظ ہوگا کہ اس کے جو خاص خبروں کے سورسز ہیں وہ پابند ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے. اس کو یہ قانون جو ہے اب اس کو یہ حمایت دے گا کہ وہ اپنی سورسز کو جو ہے وہ تحفظ دے. صحافیوں کو یہ تحفظ ملے گا اب کہ اگر ان کے ادارے, نیوز آرگنائزیشنز خطرناک حالات میں خطرناک جگہوں پہ بھیجتے ہیں تو انہیں انشورنس ملے گا, ان کے پاس انشورنس ہوگا, ان کے پاس پروٹیکٹیو گیئر ہوگا. یہ لازم ہو گیا ہے نیوز آرگنائزیشنز کے اوپر. پاکستانی نیوز آرگنائزیشنز کے صحافیوں کو وہ یہ فیسلٹیز دیں. ساتھ یہ بھی فیسلٹیز اب یہ ہیں ان کی سیلریز, تنخواہ کے ادائیگی کے حوالے سے جو ہم نے ایشوز دیکھے ہیں پچھلے سالوں کے اندر, وہ اس حوالے سے بھی تحفظ دیا گیا اس قانون کے اندر, اور دیگر بہت ساری اس کے اندر ایشوز ہیں. سو اس سے میجر ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, یہ جو تقریب ہوئی ہے, اس تقریب میں صدر صاحب نے بات کی ہے, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے جو ہے بھی اس میں بات کیا, اور انہوں نے, میں آپ کو دو بڑے انٹرسٹنگ کلپس ہیں. ایک جو وفاقی وزیر صاحب بات کر رہے ہیں, جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس نئے بل کے, اس حوالے سے بات کی ہے. پھر انہوں نے ایک خاص ایک جو ہے ایک طرح سے کریڈٹ دیا ہے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کو, جن کی منسٹری نے اس صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے, اس قانون کے حوالے سے کام بھی کیا ہے. انفارمیشن منسٹری میں نے کیا ہے اور اسٹیک ہولڈرز بھی ساتھ تھے, لیکن لیڈ جو کیا ہے اس میں وہ ڈاکٹر شیریں مزاری تھی. لیکن پہلے دیکھیں یہ کلپ دیکھیں وفاقی وزیر اطلاعات کا. ہم نے ایک طرف ورکنگ جرنلسٹ کو جو ہے وہ پیچھے ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے وز مالکان, دوسری طرف ہم نے اس کو تحفظ کیا ہے وز جو تگڑے آفیشلز ہیں, گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا باقی لوگ ہیں. دیکھیں سیدھی بات ہے, بہت سارے جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں, آفیشلز ہیں, ان کو بھی پسند نہیں آئیں گی کہ ان کی سٹوریز جو ہیں وہ اخباروں میں آئیں, ان کے محکموں کی کرپشن کی سٹوریز آئیں. سو ضروری ہے حکومت کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں صحافیوں کے تحفظ کے لیے, اور اس لاء کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی ہے. اسی طریقے سے یہ جو لاء ہے یہ ایک بہت آئی وڈ سے ایک لیپ فارورڈ ہے اس انوائرمنٹ کی طرف, ان رائٹس کی طرف جو کہ فرسٹ ورلڈ میں صحافیوں کو اویلیبل ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کریڈٹ بھی دیا ڈاکٹر شیریں مزاری کو, جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں فار ہیومن رائٹس. ان کی منسٹری نے جو لیڈ رول ادا کیا اس بل کے حوالے سے, یہ کلپ دیکھیں. تمام جو کریڈٹ ہے یہ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021, اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو جاتا ہے, ہماری منسٹر فار ہیومن رائٹس جو یہاں پر بیٹھی ہیں. اور اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہو لیجسلیشن کا تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ذمہ لگا دیں, وہ لازماً ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جب 2018 میں انفارمیشن منسٹر بنا تھا تو یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا, تو پھر میرے لیے سب سے آسان کام یہی تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے ذمہ لگا دیں. اور بڑی کمپریہنسو اس میں جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی. اس میں تمام جو صحافی
کے گروپ ہیں, تمام مختلف گروپس ہیں, ان کی کنسلٹیشن جو ہے وہ اس میں شامل ہوئی. ہم نے کوشش کی کہ تمام گروپس جو ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں, تمام گروپس کی کنسلٹیشن جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں. ڈاکٹر شیرین مزاری جو ہیں ابھی میرے ساتھ بھی ہیں وہ, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر شیرین مزاری ہمارے پروگرام میں آئی تھیں 25 نومبر کو پچھلے ہفتے, اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو بل بہت سارے صدر مملکت نے سائن کیے ہیں اور وہ قانون بن گئے ہیں, ان میں سے صحافیوں کے تحفظ کا بل تھا وہ رہ گیا تھا. اور ان سے ہم نے پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ بل جو ہے بیسکلی اسپیشل سرمنی کے اندر 1 دسمبر کو وزارت اطلاعات اس کے لیے ایک فنکشن جو ہے منعقد کر رہی ہے, اور وہ تقریب جو ہے آج منعقد ہو گئی ہے. ایک میرے خیال میں پروڈیوسر صاحب کلپ بھی ہے ہمارا ڈاکٹر شیرین مزاری کا, وہ کلپ پچھلے ہفتے کا 1 منٹ دکھائیں. وہ تو یہ جو بل ہے صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے, جی یہ کیا ہے اور یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں, یہ بل جو ہے یہ انٹرنیشنل کوئی سٹینڈرڈ آپ لے لیں, بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہیومن رائٹس کا بل ڈرافٹ کیا گیا. اس میں ایک تو کمپریہنسو ڈیفینیشن دی گئی کہ پروفیشنل جرنلسٹ کون ہے, اور ساتھ ساتھ میڈیا پروفیشنلز, کیونکہ ہم نے صرف ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بل نہیں بنایا. اس بل میں جیسے کیمرہ مین ہیں جو اٹیچڈ ہوتے ہیں سارے, ان کا بھی میڈیا پروفیشنلز کے لیے بھی اس میں, اور یہ اس کا ٹائٹل یہی ہے, یہ ہاں اس کا ٹائٹل بیسکلی ہے ایگزیکٹ یہ ہے, to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists and media professionals. اور اس میں کیا کہتے ہیں, اس میں جرنلسٹ کی ویلفیئر اسکیم ہے, میڈیا اونرز کو ایڈیکویٹ ٹریننگ دینی ہوگی. اٹس اے لا ناؤ جب پریزیڈنٹ صاحب سائن کر دیں گے. اور کیا کہتے ہیں انشورنس آف جرنلسٹ, اور پیز ان کو ٹائم پہ دینی ہوگی. پورا ہم نے سیفٹی پالیسی اور پروٹوکولز بنائے سیکشن 9 جو ہے بل کا, جس میں میڈیا اونرز کی لیگلی obligation ہے ٹو پرووائڈ لائف اور ہیلتھ انشورنس to each journalist, mandatory and media professional. اور جرنلسٹ کو سیفٹی ٹریننگ دیں اس سے پہلے کہ آپ ان کو بھیجیں ڈینجرس لوکیشن. صحافیوں کے تحفظ کا قانون جو ہے وہ پاکستان کو دنیا کے ان ممالک کے صف اول ملا کے کھڑا کرتا ہے جو میڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک میجر اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور اس میں ڈاکٹر شیرین مزاری نے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق مین کردار ادا کیا تھا. ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ ہیں ٹیلی فون پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ میجر آپ کو, ایک تو آپ کنگریچولیشنز کی آپ مستحق ہیں کیونکہ یہ ایک صحافیوں کے لیے, اور میں خود ایز اے جرنلسٹ جو ہے آئی کین سے کہ دس از میجر ڈیولپمنٹ, اور اتنا یعنی امیزنگ پیکج ہے پورا اس قانون کے اندر. اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیلز بتاؤں, فرسٹ یور ریئیکشن آن کہ فائنلی یہ قانون بن گیا اور یہ نافذ ہو گیا ہے, یور ریئیکشن ٹو دیٹ. یہ احمد, پہلے میں بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر کی سپورٹ اور انکریجمنٹ سے ہوا ہے, کیونکہ جو 2.5 سال لگے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے, اگر پرائم منسٹر کی اسٹرانگ سپورٹ نہ ہوتی تو یہ بل کہیں نہ کہیں گم جاتا. سو اس واسطے اسٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہے, اور اس میں سمجھتی ہوں دس از ریئلی بگ اچیومنٹ فار پاکستان ان دا کانٹیکسٹ آف ہیومن رائٹس, کیونکہ ایسی چیزیں اس میں ہیں جو کہیں نہیں پہلے تھیں. آپ جرنلسٹ کی ویلفیئر اسکیم اگر آپ شیڈیول 1 دیکھیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ڈینجرس جگہوں پہ جائیں ان کی انشورنس نہیں, میڈیا اونرز کی لیگل obligation ہے ٹو پرووائڈ لائف اینڈ ہیلتھ انشورنس کوریج ٹو ایچ جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنل, provided he is a long-term contract or short-term contract or has been employed in a dangerous location where no contract exists. تو یہ تینوں کے لیے لائف اور ہیلتھ انشورنس ہے. دوسرا اس میں یہ لکھا ہے کہ میڈیا اونرز ہیو اے لیگل obligation کہ جرنلسٹ کی پے ٹائم پہ دے اور unnecessarily withhold نہ کرے, اور یہ بھی شیڈیول 1 میں ہے کہ ان کی لیگل obligation ہے کہ کم سے کم 1 خواتین ممبر ہو ان کے مینجمنٹ بورڈ یا گورننگ باڈی پہ میڈیا آرگنائزیشن کی جو اونرز کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ڈینجرس اس میں ہے پرووائڈ ایڈیکویٹ اینڈ افیکٹو ٹریننگ, جس میں انشورنس آ جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں اور چیزیں, سیفٹی پروٹوکولز آ جاتے ہیں, سارا کچھ, اور بڑی ڈیٹیل میں یہ سارا لکھا ہے کہ کیا کیا آبلیگیشنز ہیں.
تو یہ تو میڈیا اونرز کے ہے. پھر پروٹیکشن آف سورسز ہے, ہیرسمنٹ کے خلاف اس میں آرٹیکلز ہیں, جرنلسٹ کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور میڈیا پروفیشنلز کو. اور سب سے امپورٹنٹ ایک لحاظ سے جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کمپلینٹ کمیشن بنے گا, جس میں جرنلسٹ کمپلینٹ لے جائیں گے اور وہ ٹائم باؤنڈ اس میں اگریمنٹس ہوں, ان کی ڈیسیژنز آئیں گی. تو یہ آپ اگر یہ بل پورا پڑھیں تو اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں صحافیوں کے یا میڈیا پروفیشنلز کے حفاظت کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, ان کے فائدے کے لیے کبھی یہ پروویژنز نہیں تھے. اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں میڈیا پروفیشنلز کے لیے, جن کو بالکل پوچھا ہی نہیں جاتا, جو کیمرہ مین ہیں, جو باقی پروفیشنل سٹاف ہوتا ہے جرنلسٹ کے ساتھ. زبردست. تو ڈاکٹر مزاری بیسکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ یہ سوال ہے آپ کے لیے کہ یہ جو قانون ہے, اب یہ جو انٹرنیشنل انسانی حقوق کے تقاضے ہیں اور قوانین ہیں اور پرنسپلز اور رولز ہیں, ان پہ یہ قانون پورا اترتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں اٹ گوز بیونڈ ان سم ویز, اور بالکل پورا اترتا ہے. میں سمجھتی ہوں اٹس ایکول ٹو اینی گڈ لا جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنل کے پروٹیکشن کے لیے دنیا میں کسی جگہ پہ بھی. تو یہ تو بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے, the credit goes to پرائم منسٹر عمران خان, ان کی سپرویژن میں, اور انہوں نے تو کئی دفعہ اس پہ بات بھی کی ہے صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے, اور حکومت میں آنے سے پہلے بھی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہر مشکل ٹائم پر. اور پھر کریڈٹ آبویسلی آپ کو بھی جاتا ہے اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو بھی. اچھا, فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی, بس میں آخر میں آپ سے بس یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی آبزرویشن دی ویسے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قانون پاس کروانا ہو تو وہ آپ کے سپرد کر دیا جائے. آپ نے کیا کیا تھا ایسی خاص چیز جس کی وجہ سے یہ جو ایسا قانون جس میں اتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس کے پھنسنے کے امکانات بہت تھے, مطلب وہ کمیٹیز میں بھی پھنس سکتا تھا, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی پھنس سکتا تھا, لیکن یو میڈ اٹ ہیپن, تو وہ کیا چیز ہے جس کی طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اشارہ کر رہے تھے؟ میری بات سنیں, یہ پرسسٹنس ہے, نیور سے ڈائی, یعنی کہ بہت جگہوں سے نہ آئی ہمیں کہ نہیں اس میں یہ غلط ہے, یہ بہت زیادہ آپ دے رہے ہیں پروٹیکشن, بٹ ون کیپ پشنگ فارورڈ, اور ہمیں رکاوٹیں کئی جگہوں سے آئیں, بٹ اور دوسری چیز ہم نے اسٹیک ہولڈرز جرنلسٹ کو آن بورڈ لیا. دیکھیں جس کے لیے پروٹیکشن کے لیے قانون بنا رہے ہیں ان کی سپورٹ اگر ہو جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ہم نے سارے جرنلسٹ باڈیز کو بل پڑھایا, ان سے ان کی چیزیں, ان کے ایڈیشن سبٹریکشن جو انہوں نے ہمیں سجیشنز دی, ہم نے ساری بہت لینتھی 1 سال ڈسکشنز میں ہوا ہے پورا. اس کے بعد 1 سال لگا ہے باقی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانے کے لیے. تو آپ جس طرح سے بھی دیکھیں یہ, اور ادر تھنگ از کہ یو شوڈ نیور گیو اپ, کیپ پشنگ. اب ہمارا انفورس ڈس اپیئرنس کا بل بھی انشاءاللہ سینٹ میں پریزنٹ ہو جائے گا اگلے سیشن میں, تو وہ بھی 3 سال اس کو بھی لگ گئے تھے, بٹ وی کیپ پشنگ اگینسٹ آل آڈز اینڈ ود دا پرائم منسٹر سپورٹ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. That's great. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر زاری ہمارے ساتھ تھیں. آج لینڈ مارک دن ہے پاکستانی صحافت میں, کیونکہ پاکستان کا پہلا قانون صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے جو کہ ایک کمپریہنسو لا ہے وہ پاس ہو گیا ہے. آج صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیا ہے. تو آج اس پہ ہم آگے چل کے بھی جو ہے اگلے پروگرامز میں تفصیل سے بات کریں گے. میں پروڈیوسر صاحب اس پہ کوئی ہم نے وقفے پہ تو نہیں جانا اس وقت, جو ہے کوئی بریک تو نہیں ہے اس وقت تو اچھا میرے خیال میں اب ہم اپنے باقی پروگرام کی طرف چلتے ہیں, اور جو ہے اب ہم باقی پروگرام کی طرف آتے ہیں. اور میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ یہ 2021 جو ہے یہ 50واں سال ہے 1971 کی جنگ کا. پروگرام جو ہے وہ 1971 کی جنگ پہ نہیں ہے, وہ ہم اب پروگرام کرنے جا رہے ہیں باقی چیزوں کے اوپر, لیکن 1971 پہ اچھا جی افضل بٹ صاحب اس وقت, اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. پروڈیوسر صاحب مجھے ایکچولی بتا رہے ہیں بھی کہ افضل بٹ صاحب ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں اور سابق صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریس کلب کے. جی افضل بٹ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی مجھے آ رہی ہے. کیسے ہیں بٹ صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھائی خوشی ہو رہی ہے آپ کی آواز سن کے بڑے عرصے بعد جو ہے. تو آج جو ہے ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شیری مزاری سے, اور ہم نے ایک دو کلپ بھی چلائے ہیں فواد چودھری صاحب کے, وفاقی وزیر اطلاعات. تو میں بس آپ کا اور آپ کی بھی بڑی جد و جہد ہے ویسے صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے, اور آپ نے بڑا کام کیا ہے آپ کا, اور جو ہے جو یہ صحافی برادری اور پاکستانی میڈیا میں جو ہے آپ کا بڑا رول رہا ہے. یہ قانون جو آج پاس ہوا ہے, بس کوئکلی میں آپ کا بھی اس پہ ریاکشن لینا چاہ رہا ہوں. تو یہ آپ ریکارڈڈ ہے؟ نہیں, یہ لائیو ہے, ہم لائیو ہیں افضل صاحب. اچھا دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد جرنلسٹوں کے حوالے سے ایک لا بنا ہے, اور جتنی اس پہ ایفرٹ کی گئی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پر ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے اس پہ بہت کام کیا. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ اس پہ 7-8 سال سے کام ہو رہا تھا, لیکن بار بار ایک معاملہ پارلیمنٹ کے قریب پہنچ کر پھر رک جاتا تھا. لیکن جس طرح دونوں ایوانوں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو کا طور پر منظور کیا, ہم پارلیمنٹ کا اور موجودہ حکومت کے شکر گزار ہیں. اور اس حوالے سے خصوصی طور پر ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہرحال جس انداز سے آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب کی گئی, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خود متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے, حالانکہ اس میں تمام لوگ اپنے ان پٹ دیا تھا اور مزید بات کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے اس میں ایک دو چیزوں پہ اعتراضات ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی لا بنتا ہے تو اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور لوگ مطمئن بھی ہوتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں اور چند ایک پہ اعتراضات بھی ہیں جو ہم حکومت تک بھی پہنچائیں گے اور پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے. لیکن اس معاملے میں جس انداز میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی طرف سے ایک بہتر بل بنانے کی کوشش کی, اور جس انداز میں اس کو ڈاکٹر شیری مزاری نے بہت سے ایسے پوائنٹ پہ ڈالے جس سے ورکنگ جرنلسٹ کو, میڈیا ورکر کو لیو مل سکتا ہے, اس سے ہمیں لیو ملے گا بھی. اور جو چند ایک چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں اعتراض ہے, ہم آج اس کو ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنا رہے, ہم ریٹرن شیری مزاری صاحبہ کو, انفارمیشن منسٹری کو اور حکومت کو آگاہ کریں گے. بہترین. افضل بٹ صاحب, لا ایک رے آف ہوپ ہوتا ہے, ایک امید کی کرن ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور مجھے پتا ہو کہ کوئی لا ملک کا ایسا موجود ہے کہ میں کسی فورم پہ جا سکتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے لوگوں میں اطمینان بھی آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے افضل بٹ صاحب, اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے, اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. افضل بٹ صاحب جو ہیں سابق صدر ہیں نیشنل پریس کلب کے, ہمارے ساتھ تھے. اس پہ ہم آگے چل کے اس بل کے اوپر بھی پروگرامز ہم آئندہ کریں گے. میں ذرا آج کے پروگرام کی طرف واپس آتا ہوں. ہم نے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت افغانستان کے حوالے سے, OIC وزرائے خارجہ کے حوالے سے, ورلڈ بینک افغانستان کے حوالے سے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ 50th اینیورسری اس سال ہے, 16 دسمبر کو ہوگی. ایک طرح سے تو پورے سال ہے یہ 50th اینیورسری 1971 کی جنگ پر, اور اس میں پہلی مرتبہ تو نہیں لیکن آج ایک بہت اہم تقریب ہوئی پشاور میں, جہاں پہ, اور وہ اس کی کلپ ہے ہمارے پاس, وہ ویڈیو پروڈیوسر صاحب اگر آپ دکھائیں تو یہ ایک تقریب ہوئی پشاور میں, اور یہاں پہ ہمارے وہ سولجرز پاکستان آرمی کے جو شریک تھے اس جنگ میں, لیکن نہ صرف وہ سولجرز بلکہ سول آرمڈ فورسز جو تھیں, سول آرم فورسز جو ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی تھی پاکستان آرم فورسز کے ساتھ اس جنگ میں, ان کے جو لواحقین ہیں, اور بالخصوص جو بہاری پاکستانی ہیں, جو بہاری پاکستانی اور بہاری کمیونٹی کا کردار تھا اس جنگ میں, اور جس طریقے سے انہوں نے وفاداری نبھائی پاکستان کے ساتھ, اور مل کر جو ہے ہمارے فورسز, ملٹری آرم فورسز اور سول آرم فورسز جو تھے, مل کے جو ہے پاکستان کے حدود کو ڈیفینڈ کیا. اور جو انویژن ہوا تھا 1971 میں, جو انڈیا نے کیا تھا, ایک بیسکلی انویژن تھا, اس میں جو کردار ادا کیا, اس حوالے سے جو ہے یہ تقریب تھی. یہ بہت اہم ہے, اس پہ ہم اس مہینے جو ہے کوئی ایک دو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور باقی ایشوز پہ میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت اہم مہمان, ڈاکٹر سیف ملک جو کہ ڈائریکٹر ہیں انڈیا اسٹڈیز سینٹر انسٹیٹیوٹ, اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ISSI, جو کہ منسٹری آف فارن افیئرس کے انڈر آتا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا یہ اسٹڈی سینٹر ہے
انڈیا کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا، اور ہم شروع میں اپنے معاملات میں، صحافیوں کے معاملات میں جو ہے ہم نے زیادہ ٹائم لگا لیا ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بہت اہم ہے. اور مجھے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے جناب سیف اللہ محسود صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فاٹا ریسرچ سینٹر کے. تقریباً 20 سال سے افغانستان کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ جو وار اینڈ ٹیرر تھی اور اس کے بعد جو تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو بھی میں شامل کروں گا گفتگو میں تھوڑی دیر میں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو 1971 ہے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے ابھی چند دن پہلے ایک تقریب رونمائی ہوئی ایک کتاب کی، جو کہ ہمارے دوست اور ویل نون مستند اینالسٹ بھی ہیں، اور وہ اور اینکر بھی رہ چکے ہیں یہاں پی ٹی وی میں، احسم حالی صاحب. ان کی کتاب ہے ٹورمنٹڈ ٹروتھ 1971 اینڈ بیونڈ، جو کہ آپ کی رہنمائی میں انڈیا اسٹڈی سینٹر نے ISSI نے جو ہے یہ پبلش کی ہے. اور میرے خیال میں ہمارے اس کتاب کے کور بس جب ہوگا آپ بالکل دکھا دیجیے گا تو وہ کتاب بھی ہے. اور اس کے علاوہ افراسیاب پاکستان کے سابق سفارتکار ہیں، انہوں نے بھی کتاب پبلش کی تھی، بڑی جامع کتاب ہے وہ بھی، 1971 سقوط ڈھاکہ، حقیقت کتنی افسانہ کتنا. اچھا، یہ پاکستان کے سابق سفیر ہیں بنگلہ دیش میں، اور اس کا یہ کتاب اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، دونوں ورژن ہیں اس کتاب کے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو خاص طور پہ بہاری کمیونٹی کو بڑا سراہا ہے اس دفعہ جو فنکشن ہوا ہے پشاور میں، اور خیر وہ تو آفیشلی جو ہے سراہا تو مختلف موقع پہ بھی گیا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا ISPR کی، اور وہ جو ہم کلپ بھی جو چلا رہے تھے یہ بھی ISPR کا ہی تھا. تو اس دفعہ جو ہے وہ اسپیشلی آرم فورسز کے ساتھ ساتھ سول آرم فورسز نے جو کردار ادا کیا، پھر ساتھ ساتھ جو بہاری کمیونٹی نے بھی کردار ادا کیا، یہ ہائی لائٹ کرنا میرے خیال میں بہت اہم ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ اس کو جس طرح بھی لے لیں، انڈینز جو ہیں وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے یاد دلانے کا اس جنگ کے حوالے سے. اور میرے خیال میں ہمیں بھی یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے دنیا کو بتانے کا کہ یہ انویژن تھا اکراس انٹرنیشنل بارڈرز. اور وہ تمام ایکسکیوزز جو انڈیا دیتا ہے کہ ان کی مداخلت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ریفیوجیز آ رہے تھے یا مجبور ہم ہو گئے تھے، وہ درست نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم نے تھوڑی سی دیر لگائی، لیکن دیر آئے درست آئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. انفیکٹ 1971 کی جو ٹریجڈی ہے اس کے حوالے سے آرم فورسز کا جو رول ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے، اس کو ہم مختلف فورم پہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا سیگمنٹ جس کا ایک انتہائی اہم کردار رہا، اس کو انفارچونیٹلی اس طریقے سے پذیرائی نہ مل سکی جیسے ملنے چاہیے. آئی تھنک وی مسٹ گیو دی کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ، ایٹ لیسٹ انہوں نے اس کو بھی کنسیڈر کیا. سول آرم فورسز بھی ہماری فورسز ساتھ شانہ بشانہ رہے، اور انہوں نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا. تمام ان ایلیمنٹس کو، چونکہ صف اول کا یہ لوگ کردار ادا کرتے ہیں ہماری سول آرم فورسز جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری جو بہاری کمیونٹی ہے جتنے 5 دہائیوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور ثابت بھی کیا، اور پاکستان کو جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. کچھ لوگ چلے گئے، بہت سے لوگ ابھی وہاں پہ موجود ہیں. ان کی نہ صرف سروسز کو اکنالج کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سول آرم فورسز میں جن لوگوں نے اپنا رول ادا کیا، خاص طور پہ شہداء اور غازی سارے لوگ موجود تھے. آئی تھنک یہ ان کے لیے ایک مورال بوسٹر بھی ہے، اور ان کی سروسز کو اکنالج اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہترین موقع یہی ہے کہ ہم دسمبر کے مہینے میں ان واقعات کو یاد کریں اور تاریخ سے سبق بھی حاصل کریں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مستحسن قدم تھا جو اٹھایا گیا ہے، دیر آئے درست آئے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی یاد کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے اس میں کئی ایسے معزز اراکین بڑے سینئر تھے جو اب میں، کیونکہ یہ ایسا تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ اس میں ایک دوسرے ملک کا سسٹم، اس میں مداخلت، بنگلہ دیش کے حکومت، وہاں کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، اور ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی بات ہو. لیکن اب کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اور جس نے پاکستان کے نام پر معذرت نہیں کی اس بات پر کہ اس نے سپورٹ کیا اس جنگ میں، کیونکہ وہ انڈیا کے خلاف تھی اور ان فورسز اور ان ملیشیاز اور ملیٹنٹس کے خلاف تھی، ان دہشت گردوں کے جو انڈیا کے سپورٹڈ تھے، تو انہوں نے پاکستان کے نام پر، پاکستان کو سپورٹ کرنے پر کورٹ میں کھڑے ہو کر
ان سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں کہ آپ نے سپورٹ کیا تھا پاکستان کی آرم فورسز کو اور پاکستان کو. انہوں نے معافی نہیں مانگی اور انہوں نے پسند کیا یہ کہ وہ تخت پہ لٹک جائیں, یعنی کہ پھانسی پہ ان کو لٹکایا گیا اور وہ شہید ہوئے. تو میرے خیال میں وہ بھی جو ہے بالکل جی, ان کو بھی میرا خیال ہے کہ ایک سیلیوٹ بالکل ان کے لیے بنتا بڑی ہے قربانی اور ہے ان یہ. کے لیے ایک سلام بنتا ہے کہ انہوں نے وہ ثابت قدم رہے اپنے موقف پہ بالکل اور اپنی لائلٹی کا اظہار کیا اور تختہ دار پہ چڑھ گئے, لیکن اپنے بہت بڑی بات ہے. اور بڑی عمر تھی ان کی جو شہید ہوئے ہیں, میں ان کا بھی کافی سب کا نام عمر نہیں تھے لے ان کے, بڑا ایک تکلیف دہ ایلیمنٹ تھا وہ جو کیا گیا ہے, جسے دنیا میں کہیں بھی پسند نہیں کیا جا سکتا کہ اس ایج گروپ میں ایلڈرلی پرسنز کو اس بنا پہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے کہ انہوں نے اس وقت اپنی ایک وفاداری کا اظہار کیا تھا پاکستان کے ساتھ. بالکل. اور جبکہ وہ ہندوستان کے اگریشن کے خلاف تھے تو وہ اس لیے وہ آواز بلند کرتے رہے, تو ہم بھی ان کو ایک سلام پیش کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو. بالکل. اور وہ تھے بیسکلی بنگلہ دیشی سٹیزن تھے, وہ اپنے ملک سے محبت کرتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ غلط ہوا تھا جو قطر میں ہوا تھا, جو انڈیا کا رول تھا, اس حوالے سے انہوں نے اسٹینڈ لیا. میں باقی ذرا پروگرام کی طرف آتا ہوں. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ڈاکٹر صاحب جو ہو رہی ہے وہ ہے کہ سعودی عرب نے طلب کیا ہے ایک غیر معمولی اجلاس OIC کے وزرائے خارجہ کا افغانستان پر, اور ظاہر ہے وہ اس کا پس منظر جو ہے وہ ہیومینیٹیرین سچویشن ہے افغانستان میں. اور یہ اجلاس جب طلب کیا سعودی عرب نے تو پاکستان کا فوراً جو موقف تھا, ری ایکشن تھا, وہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم سپورٹ کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں اس کو, اور یہ ٹویٹ بھی یہ شاہ محمود صاحب کی ٹویٹ تھی کہ پاکستان سپورٹس سعودی عربیا's انیشیٹو. تو وہ کیونکہ اس وقت سعودی عربیہ جو ہے وہ چیئر ہیں OIC جو کہ اس وقت جو ہے, تو کنوین تو ایکسٹرا آرڈنری سیشن. تو اور ساتھ ساتھ شاہ محمود صاحب نے یہ بھی آفر کی, میزبانی کی آفر کی ہے کہ ہم تیار ہیں. ابھی میزبانی کا ابھی شاید وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ کہاں پہ ہونی ہے, جدہ میں ہونی ہے. عام طور پہ غیر معمولی اجلاس جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر میں ہی ہوتا ہے جدہ میں, لیکن شاید وہ اسلام آباد میں جب پاکستان نے آفر کی ہے, عین ممکن ہے کہ ہم یہاں پہ سارے وزرائے خارجہ کو جو ہیں OIC کے ادھر دیکھیں. تو آئی تھنک اٹس اے میجر ڈیولپمنٹ. کیا کہتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اٹ واز آئی تھنک اٹس اے ویری ٹائملی اور بہت وقت کے اوپر ہے, بہت پرٹیننٹ ہے. ان فیکٹ اس وقت افغانستان جو ہے دنیا کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے, خاص طور پہ افغان عوام جنہوں نے جس عذاب کو 40 سال سے وہ ایک عذاب جھیل رہے تھے. اب یہ وقت آیا ہے کہ ان کو آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ معاملہ اس وقت طالبان گورنمنٹ کا نہیں بلکہ افغان عوام کا ہے جو کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس سے گزر رہے ہیں, اینڈ دے آر دی اونلی فورم اویلیبل ٹو بی سپورٹڈ. تو میرا خیال ہے کہ OIC نے ایک بالکل ایک پرٹیننٹ اور ایک مناسب قدم اٹھایا ہے, اور حکومت پاکستان نے بھی اور ہمارے وزیر خارجہ نے بھی بہت برملا طریقے سے اس کو ایک ویلکم سٹیپ کیا ہے. دیٹ واز ویل ریسیوڈ ایٹ آل لیولز, اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ افغانوں کے جو زخموں کے اوپر ایک مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. ان کو اسپیشلی خاص طور پہ جو اس وقت افغان عوام جو کرائسس سے گزر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ اشرف غنی کے دور میں 3 ماہ تک افغانستان کے جو سرکاری ملازمین تھے ان کو تنخواہیں نہیں مل سکی تھیں. آفٹر دی ارائیول آف دی طالبان پھر ان کے فنڈز بھی افغانستان کے جو تھے وہ بھی فریز کر دیے گئے, ان کے ایسٹس کو. تو وہ اس وقت ایک اسٹیٹ آف سٹریس اور ایک ٹرمائل سے گزر رہی ہے وہ قوم. میرا خیال ہے کہ OIC being the sole representative of the Muslim Ummah اور ایک ان کا ایک ویلکم سٹیپ ہے, ان کو اسٹیپ فارورڈ آنا چاہیے اور افغانستان کی مدد کرنے کے لیے, ان کے عوام کی مدد کرنے کے لیے ہماری پوری مسلم امہ کو ایک کھڑے ہونا چاہیے. اخوت کا بھی تقاضا یہی, اور مسلم برادرہڈ بھی یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. ایک اور وجہ ڈاکٹر صاحب اس اجلاس کی دعوت دینے کے حوالے سے جو اس کی اہمیت جو ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے اتفاق ہے ابھی کئی ممالک میں, جو کہ بیشتر مسلم ممالک جو OIC کے ممبرز ہیں, کیونکہ سارے جو پڑوس ہیں افغانستان کے وہ سب ماں سوائے چین کے سب OIC ممبرز ہیں. تو تقریباً سب متفق ہیں کہ ابھی وہ ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں طالبان کی عبوری حکومت کو جو ہے, کیونکہ ابھی وہ کوششیں ہو رہی ہیں وسیع البنیاد حکومت بنانے کی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ اقدام اٹھانا یہ بھی ایک وہ ہے کہ پازیٹیو اسٹیپ ہے. بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ بھی آپ کا میں تو لینا چاہوں گا تجزیہ, کہ ورلڈ بینک نے بھی ایک بڑا اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے.
ورلڈ بینک نے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو سینٹرل بینک ہے ان کے جو پیسے ہیں انٹرنیشنلی جہاں جہاں بینکس میں ہیں مینلی تو یو ایس میں ہیں تو وہ جو فریز ہوئے ہیں اس کے باوجود ورلڈ بینک جو ہے وہ اب کنسیڈر کر رہا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یہ کرائسس جو اب نظر آ رہی ہے کہ ہم کچھ انفریز کیا جائے پیسوں کا. تو ورلڈ بینک نے بھی یہ ڈیولپمنٹ اس چیز کے باوجود کہ ابھی تک پروگریس نہیں ہوئی وسیع البنیاد حکومت بننے میں یا وہ جو دوسرے ریکوائرمنٹ ہے جو کہ پاکستان بھی چاہ رہا ہے کہ وسیع البنیاد حکومت ہو اور دوسرے ممالک بھی چاہ رہے ہیں جو پڑوسی ہیں افغانستان کے, لیکن اس کے باوجود اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی چاہ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ورلڈ بینک جو ہے وہ اب کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ شرط پوری نہ ہونے کے باوجود انفریز کرنے پہ اب وہ غور کر رہے ہیں, کنسیڈر کر رہے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک بڑی اچھی ابھی ان کو اس چیز کا احساس اور ادراک ہونے لگا ہے کہ اگر افغان عوام کو اس طریقے سے چھوڑ دیا گیا تو اس کے اثرات بہت مہلک ہونے ہیں. جب غربت ہوگی, افلاس ہوگا تو پھر اس کے نتائج بہت بھیانک ہوا کرتے ہیں, جو بڑی مشکل سے ایک ٹیررزم کی فضا جو ابھی ختم ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, اگر یہ ان کی مدد نہ کی گئی تو وہ ایلیمنٹ جو کہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو پنپنے کا ایک اور موقع ملے گا. آئی تھنک اس سے نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے تمام ممالک کو اور خصوصاً پاکستان کو اس سے اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر آنا ہی آنا ہے اس کا امپیکٹ. آئی تھنک کہ دنیا کے وہ ادارے جو کہ میٹر کرتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونے لگا ہے. میرا خیال ہے صرف ورلڈ بینک نہیں, ابھی یونائٹڈ نیشن بھی ایک سٹیپ اس کو بھی آگے آنا چاہیے, یونیسیف کو آگے آنا چاہیے, WHO کو آنا چاہیے, اس لیے کہ سوشل سیکٹر اسپیشلی ہیلتھ اور ایجوکیشن اور یہ باقی ان کے جو نیسیسری زندگی کے جو ضروریات ہیں پوری کرنے کے لیے دنیا کو تیزی سے آگے آنا چاہیے اور افغان عوام کو اس ڈیزاسٹر سے بچانے کی ضرورت ہے جس کی ایبسنس میں ایک بہت بڑا ایک المیہ, ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے اور جس کی سزا پھر نہ صرف ریجن کو بلکہ دنیا کو بھی بھگتنی پڑے گی. اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب, ابھی تھوڑی سی ڈپلومیسی کے حوالے سے ابھی ایک اجلاس ہوا ہے ازبکستان میں اور وہاں پہ ازبک حکومت اور ازبکستان حکومت اور ایران حکومت صدور دونوں صدر رئیسی ایران کے اور ازبکستان کے صدر دونوں نے جو ہے مشترکہ پھر سے ایک خواہش اظہار کی ہے افغانستان حکومت سے, کہا ہے عبوری حکومت سے کہ آپ کوششیں تیز کریں وسیع البنیاد حکومت کے لیے. اس کے لیے تھوڑی سی لگتا ہے کہ بے چینی ہے پڑوس میں جو ہے افغانستان کے, اس پہ بھی میں آپ سے بھی یہ جواب لیتا ہوں اس کا. اور ایک دو اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ جو پاکستان نے اجازت دی ہے انڈین ان کا بمپر کراپ تھا اس سال جو ہے ویٹ کا جانے کی, لیکن اس میں تھوڑی سی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تھوڑی سی میکانزمز پہ ڈیلے ہے تھوڑا سا, اس پہ بھی میں آپ کا تبصرہ لینا چاہوں گا. لیکن میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں اور وقفے سے ہم واپس آتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست, ہم پی ٹی وی نیوز کے اسٹوڈیو سے براہ راست ہیں آپ کے ساتھ. اچھا, یہ ایک آپ نے خبر ساری سنی تھی, پرانی ہو چکی ہے, پچھلے ہفتے کی ہے, 10 دن ہو گئے ہیں اسے. پاکستان نے اجازت دی تھی بھارتی گندم افغانستان جائے بذریعہ پاکستان. روایتی طور پہ پاکستان کا موقف ڈاکٹر سیف ملک, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا روایتی موقف یہ رہا ہے کہ ہم ہٹتے ہیں اس بات سے جب کوئی بھی بات قریب آتی ہے کہ وہ انڈیا کو جو ان کی بڑی خواہش ہے کہ ان کو ٹریڈ روٹ دے دیا جائے, زمینی رستہ تجارت کا افغانستان سے. اور ہم نے جو ہے اس پہ بڑا پریشر پاکستان پہ آیا ہے اور پاکستان نے ایک اصولی موقف اختیار کیا کہ صرف یہ ایک روٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک ہماری بائی لیٹرل ریلیشنز کا ایشو ہے اور ان میں سب میں پیش رفت ہونی چاہیے. ایک محدود چیز میں جس میں صرف بھارت کا فائدہ ہو رہا ہو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن پاکستان نے انسانی بنیاد پر اجازت دے دی. ابھی اجازت تو دے دی ہے لیکن میکنزم طے ہو رہا ہے. اب اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں, ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں, ٹرکس کس کے ہوں گے, کہاں سے آئیں گے, پاکستانی ہوں گے, افغان ہوں گے, لاٹس آف ایشوز جو ہیں. اور وہ کہیں معاملہ تھوڑا سا لٹکا ہوا ہے, یہ ابھی کوئی اوفیشلی کہیں سے کوئی بات نہیں ہوئی. آپ پاکستانی میڈیا, انڈین میڈیا اٹھائیں, دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی میکنزمز طے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ اور آپ کو پتہ ہے یہ کہاں کہاں ان کن کونوں میں جا کے یہ تعلقات پھنستے ہیں. تو اس والے ایشو میں کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پھنس سکتے ہیں اس ایشو پہ, روٹ والے پہ؟ ان فیکٹ آپ نے جیسے کہ خود ہی ذکر کیا اس کے کچھ ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں, لاجسٹکس آسپیکٹس ہیں
اور ٹرانسپورٹیشن کے آسپیکٹس ہیں اور مینی ادرس، کب کتنی گندم جانی ہے اور کہاں کہاں سپلائی ہونی ہے، اور کچھ اس میں سے سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے کہ پاکستان اور انڈیا ٹریڈ کے حوالے سے ابھی معاملات آفیشلی نہیں ہیں اور وہ ہوں گے بھی نہیں جب تک کہ ہمارے باقی معاملات انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ جب تک ہم اپنے کور ایشو کو طرف اب نہیں آتے تو باقی چیزیں ہماری آگے نہیں چل سکتی، لیکن یہ ایک ایکسیپشنل ایشو ہے افغانستان کو گندم دینے کا، وہ بھی ایک انسانی بنیادوں پہ کیا گیا، چونکہ جو انسانی بنیادوں پہ اس کو کنسیڈر کرنے کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما تھی کہ اس وقت جو بھوک اور افلاس افغانستان میں ہے ان کو بہت سی مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت وہ مارجنلائزڈ اور آئسولیٹڈ، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کیونکہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں میکنزم کے اوپر، تو بڑے عرصے بعد بیک چینل تو نہیں ہے، آفیشیل چینلز ہیں یہ، اس میں جو ہمارے ڈپلومیٹس اور انڈین ڈپلومیٹس بڑے عرصے بعد ریکنیکٹ ہوئے ہیں۔ تو لیکن کل پرسوں ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے فارن پالیسی کچھ ایکسپرٹ سے، اعزاز چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ اور ڈی جی آئے SSI کے، تو ان کا بھی خیال تھا کہ اٹس پری میچور ٹو تھنک کہ ان ریکنیکشن جو ہوا ہے اس ایشو کے پس منظر میں وی شوڈ ناٹ اوور ریڈ انٹو اٹ۔ یس، وہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے پہلے بھی۔ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو انڈیویجولی دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو باقی چیزوں آپ کا ذاتی خیال ویسے یہ ہے کہ اس کے تناظر میں کوئی کچھ ہمارا بائیلیٹرل میں نہیں سمجھتا، بالکل نہیں میں ایسا سمجھتا، نہ بیک ڈور ڈپلومیسی کو میں سمجھتا ہوں، نہ کوئی اور ڈیولپمنٹ، کیونکہ یہ پیورلی ایکسکلوسو ٹو افغانستان ہے، کیونکہ وہ ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں، ایک بحران سے گزر رہے ہیں، بھوک، افلاس، غربت، اور پھر ان کو خوراک کی کمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے زندگی و موت کی کشمکش میں، تو ایک ان پاکستان چونکہ ہم نے ایک کنسیشن دی ہے، ہم نے اچھا تو انڈیا کا رول جو ہے افغانستان میں، اب یہ والا جو رول ہے انڈیا کا، بمپر کراپ تھی تو ویٹ بھیج دیا، یہ تو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اس طرح کا کردار انڈیا افغانستان کے ریلیشنز ہیں دنیا بھر کے ممالک کے انڈیا کے ساتھ بھی ہیں، یہ والا کردار جو ہے ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہیلپ والا کردار جو ہے تو یہ اچھا ہے، اچھی بات ہے، یہ دس از گڈ۔ لیکن ہم ایک ہسٹری ہے انڈیا کے کردار کی افغانستان میں جو پازیٹیو نہیں تھی، اور میں نے کہیں پڑھا تھا شاید کہ بڑے تجزیے ہوئے اس کے اوپر ہمارے ہاں کہ اگر انڈیا پازیٹیو کردار ادا کرتا ہے افغانستان میں دیٹس گڈ، بٹ اٹ شوڈ ناٹ گو بیک ٹو وہ جو پرانا ان کا کردار افغانستان میں، یوزنگ دا افغانز اینڈ دیئر سوئل ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان، اور ہر چیز کو وہ زیرو سم میں ڈال کے، اور ہمارے افغان بھائی ہیں ان کا بھی ملک جو ہے آپ ستیہ ناش کرتے ہیں، وہاں پہ آپ انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ پھر یہ کچھ TTP، کچھ جو بلوچستان میں تنظیمیں تھیں ان کو آپ نے ہوسٹ کیا ہوا تھا، تو یہ والا کردار انڈیا کا جو ہے، ڈو یو سی انڈیاز رول ہوپ فلی، یعنی اگر یہ ویٹ کے گندم کے اس معاملے سے کہ وہ پازیٹیو کی طرف جائے، ڈو یو سی دیٹ؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں آفٹر دی arrival of طالبان in کابل، who was mostly frustrated nation کون سی تھی؟ it was انڈیا، کیونکہ انہوں نے جو ایک سوچ تھی ہندوستان کی افغانستان میں کہ اس نے اس ملک کو کس طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے، تو وہ تو ان کو ایک پریشانی لاحق ہوگی، وہ پریشانی آج تک موجود ہے ان کی، تو وہ دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پرانے روابط کو بحال کرتے ہوئے اپنی پرانی پالیسیز کے ساتھ دوبارہ آئیں، لیکن اب ان کو زمینی حقائق تھوڑے سے مختلف ہیں۔ پہلی جو حکومتیں اچھے خاصے ہو گئے مختلف، بالکل مختلف ہے، اب زمینی حقائق مختلف ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اشرف غنی کی حکومت اور ہندوستان کے آپس میں کیا تعلق تھے، کس طریقے سے اشرف غنی کی حکومت ہندوستان کی اعلی کار تھی، کس طریقے سے افغان ساحل کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، اور اس کے پروون فیکٹس موجود ہیں، اسٹیبلشڈ ہے، اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دے بھی اسپیشلی امریکنز کو اور نیٹو سب کو۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کی ایک فرسٹریشن ہے ہندوستان کی، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سلسلہ ہو ان کا، ایک آؤٹ ریچ کا،
ایک انٹریکشن کا ایک افغانستان کے ساتھ، افغان گورنمنٹ کے ساتھ، طالبان گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کے لیے وہ ان کو کوئی نہ کوئی ایک آسپیکٹ چاہیے، لیکن پاکستان اس کو پیورلی انسانی بنیادوں پہ دیکھ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اور آپ اس سے کو زیادہ نہیں. بس انٹرپٹ کروں گا آپ کی، ہم کنٹینیو کرتے ہیں. میرے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب. جی فواد چودھری صاحب، آپ کو پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں کہ ایک تاریخی دن ہے آج پاکستان میں کہ یہ جو ہے قانون صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے پہلی مرتبہ اس طرح کا کمپریہنسو قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پاکستان کو دنیا کے صف اول کے ممالک میں کھڑا کرتی ہیں. پہلے تو میں آپ کا اس پہ ریاکشن لے لوں. جی بالکل، یہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے اتنے بڑے اقدامات اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، اور پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیا باب کا اضافہ ہے جہاں پہ ورکنگ جرنلسٹ جو ہے اس کو، اور جو میڈیا ورکر ہے اس کو ہم نے تحفظ دیا ہے. پہلی بار جو ہمارے وہ لوگ جو براہ راست رپورٹنگ میں نہیں ہیں لیکن فار ایگزامپل ڈی ایس این جی ڈرائیورز ہیں، فار ایگزامپل وہ لوگ جو کسی طریقے سے میڈیا سے افیلیٹڈ ہیں اور ان کا کام کئی دفعہ ڈینجرس ہو جاتا ہے لیکن ان کو تحفظ حاصل نہیں تھا، ہم نے یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے. بالکل منسٹر صاحب، تو یہ قانون جو ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈر ساتھ ہیں، یہ اب لاگو ہو گیا ہے، اور جو میکنزمز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. انشورنس کے حوالے سے لائف انشورنس ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں جو میڈیا ہاؤسز نے امپلیمنٹ کرنی ہیں. تو اس کو انفورسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کتنے پر امید ہیں کہ میڈیا ہاؤسز اور تمام جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا اینڈ آف دا ڈیل جو ہے وہ پورا کریں گے اور اسے امپلیمنٹ کریں گے؟ نہیں، امپلیمنٹ کوئی رضا کرانا کوئی نہیں کرتا اس طرح کے قوانین، اور کروانے ہی پڑتے ہیں. اور یہ اب اس میں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کمیشن جو ہے وہ بننا ہے. اس میڈیا کمیشن کے تحت اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے جائیں گی، اور اس کا یہ کام ہوگا کہ وہ ان سارے اقدامات کو انشور کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایسے لوگ چنیں گے میڈیا کمیشن کے لیے جو کہ ان اقدامات کو لے کے آگے بڑھیں. منسٹر صاحب، ایک اور چیز جو آج کے دن صحافی پوچھ رہے ہیں، ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ کہ اس قانون کے بعد جو تنخواہوں کا ادائیگی کا جو ایشو تھا اور جس طرح وہ لیٹ کی جاتی تھیں، کیا یہ قانون کامیاب ہوگا اس چیز کو، اس روایت کو ختم کرنے میں؟ اس کے لیے اس میں بھی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، اور ہم جو دوسرا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا لاء لا رہے تھے اس میں اس کو بڑا کمپریہنسولی دیکھا گیا تھا. اب اس کے اوپر بھی ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس ہفتے ہم اس لاء کو بھی فائنلائز کر سکیں. ایک آپ کے آخر میں منسٹر صاحب بہت زبردست آبزرویشن تھی ڈاکٹر شیریں مزاری کے بارے میں کہ جو قانون پاس کرانا ہو وہ ان کے طرف جو ہے وہ پاس کر دیا جائے. تو ڈاکٹر شیریں مزاری ہمارے پروگرام میں بھی تھیں پچھلے ہفتے، اور انہوں نے تفصیل سے بات کی تھی، اور منسٹری آف انفارمیشن اور آپ کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی تھی، صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے. اور آپ بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے کہ پس پردہ آپ خود بھی جو ہیں بہت سارے مسائل اور ایشوز صحافیوں کے آپ نے ہر لیول کے اوپر جو ہے آپ بھی کرتے رہے ہیں. تو کسی دن آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے اس چیز کے اوپر اور تفصیل لیں گے. لیکن آخر میں بس میں ڈاکٹر شیریں مزاری کے حوالے سے جو آپ نے یہ بات کی ان کے کہ ان کا ایک جو رول تھا اس میں پش کرنے میں جو ہے، تو وہ آپ ان کا رول کافی تھا اس کے اندر جو ہے، لیکن انہوں نے جو کنسنسس ہے اسپیشلی جرنلسٹ کمیونٹی اور میڈیا ہاؤسز کا، کیا آپ مطمئن ہیں کہ وہ کنسنسس ہو گیا تھا؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ صحافیوں، ہمارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی ہمارے کچھ چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، لیکن ہم مبارکباد پھر بھی حکومت کو دیتے ہیں، اور وہ چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں وہ ہم آگے چل کے آپ سے بات چیت کریں گے اس پہ. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں بالکل جی، یہ ایشوز جو ہیں یہ تو خیر ایشوز چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک سبسٹینٹیو بڑے معاملات کے اوپر جس طرح سے یہ حکومت نے پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق ہم آگے بڑھے ہیں، اس سے یقیناً ایک صحافی برادری کو، میڈیا ورکرز کو ایک تحفظ کا احساس جو ہے وہ آیا ہے. اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ میڈیا اس میں مزید جائے گا، لیکن یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے ایک مثبت جو ایک اس کا جو اثر ہے
وہ ہمارے میڈیا ورکرز کو جلد اس کا پریکٹیکل بھی جو ہے وہ محسوس ہو. منسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فضل صاحب جو ہیں میرے ساتھ تھے. اور ڈاکٹر صاحب میرا وقت جو ہے میرے خیال میں بالکل ہی ختم ہے، مجھے بھی بتا رہے ہیں خبرنامے کا وقت ہو گیا ہے. میں ڈاکٹر سیف ملک، ڈائریکٹر انڈیا اسٹڈی سینٹر ISSI، آپ کا شکر گزار ہوں. ول بی سینگ یو اگین ڈاکٹر صاحب، اور مجھے اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.